بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی ہے حجت الاسلام المسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں نظریہ ولایت فقیہ، درس نمبر 91، صفحہ نمبر 399، ولایت فقیہ کا پہلا درس۔ معاشرے کے امور کا چلانا اور شرعی و قضائی احکام کا صدور ایسے خدا شناس افراد کے ہاتھوں میں ہے جو خدا کے حلال و حرام پر امین ہیں، لیکن اس مقام کو تم سے چھیننے کی علت یہ ہے کہ حق کے گرد سے پراگندہ ہو گئے ہو اور سنت پیغمبر میں موجود روشن دلائل کے باوجود بھی اختلاف کو ہوا دے رکھی ہے۔ تحفۃ العقول، صفحہ نمبر 238۔ اہداف درس: ولایت فقیہ سے متعلق مقدماتی اصول کا جائزہ۔ نمبر 2، ولایت فقیہ پر موجود عقلی اور نقلی دلائل کا جائزہ۔ ہم نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور مسلمانوں کے حاکم کا انتخاب خدا کرتا ہے، کیونکہ امام کے لیے لازم ہے کہ اس کی عصمت اور علم لدنی جیسی صفات پائی جاتی ہوں، اور ان صفات کی تشخیص بجز خدا کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ مختلف دلائل کی بنا پر خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے لیے امام علی علیہ السلام اور ان کے بعد ان کی نسل سے 11 افراد کو منتخب کیا اور مسلمانوں کی قیادت و رہبری کے ان کے سپرد کی۔ یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیبت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ میں اسلامی معاشرے کو چلانے کی ذمہ داری کس کے سر ہے؟ اس درس اور اس کے بعد والے درس میں ہم اسی سوال کے جواب میں مفروضات پیش کریں گے۔ اس سے قبل کہ ہم اس بحث میں داخل ہوں، بہتر ہے کہ ان دو لفظوں ولایت اور فقیہ سے آشنا ہو جائیں۔ اس اصطلاح میں کلمہ ولایت کے معنی سرپرستی کے ہیں، اور کلمہ فقیہ سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو فقہی مسائل کو بطور کامل آگاہی اور کتاب الہی اور سنت پیغمبر کے حکم سے استنباط کی قدرت رکھتا ہو۔ البتہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظاہراً موجود نہ ہوتے ہوئے اسلامی معاشرے کو چلانے کے لیے جن شرائط کی ضرورت ہے وہ ایک جملے میں یہ ہیں کہ ہماری مراد اس سے فقیہ جامع الشرائط ہے۔ پس ولایت سے عصر غیبت تک، غیبت میں فقیہ جامع شرائط کا معاشرے اور حکومتی امور کو چلانا اور ان کی سرپرستی کرنا مراد ہے۔ حکومت کی ضرورت: اگر ہم انسانوں کو بنا کسی شریعت اور دین سے بالاتر ہو کر دیکھیں تو وہ اس لیے اپنی ضروریات کو آسانی سے پورا کر سکیں گے۔ معاشرتی زندگی گزارتے ہیں، دوسرے لفظوں میں انسان ایک دوسرے کی ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تاکہ ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھا لے اور دوسروں کے لیے کسی حد تک کچھ کام انجام دے، اور اسی طرح معاشرے میں زندگی گزارنے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ البتہ ممکن ہے کہ کچھ افراد ایسے پیدا ہو جائیں جو اپنے حق پر قانع ہونے والے نہ ہوں، یا یہ چاہیں کہ بغیر کوئی کام کیے دوسروں کی محنت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس مشکل کو حل کرنے کی راہ قانون ہے، تاکہ ایک معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کے حقوق و ذمہ داریاں مشخص ہو جائیں، لیکن ہر قانون گزار اور اجرت کنندہ کا محتاج ہے۔ ایک جملے میں یوں کہیں کہ ہر معاشرہ حکومت کا محتاج ہے تاکہ وہ قانون گزاری کرے اور اس کے ساتھ ہی ان کی اجرا کی قدرت بھی رکھتی ہو۔ البتہ انسان فقط اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اجتماعی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ اسلامی نقطۂ نظر سے تکامل انسانی اجماع اور دوسروں کے ساتھ تعامل
میں ہے، یہاں تک کہ اسلام کا فروع ترین حکم نماز جو انسان کو معراج تک پہنچا سکتا ہے، اس وقت معنی پیدا کرتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے جب انسان نے تمام اجتماعی مسائل جیسے دوسروں کے مادی حقوق اور اس میں موجود تمام امور کی رعایت کی ہو۔ اس کا برعکس یہ ہوگا کہ اگر انسان دوسرے اعمال جیسے خمس، زکوٰۃ وغیرہ قبول نہ ہو تو انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ پس اسلام ایک اجتماعی دین ہے اور انسان اس وقت تک تکامل اور رشد واقعی کو حاصل کر سکتا ہے جب اس کی زندگی اجتماعی ہو۔ بنابراین پہلے درجے میں انسان اجتماعی زندگی کا نیازمند ہے، چاہے وہ اپنی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے میں خود کفیل ہی کیوں نہ ہو۔ اس درس میں ہم بحث ولایت فقیہ اور اس کے عقلی و نقلی ادلہ کو سادہ الفاظ میں بیان کر کے اس نظریے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس نظریے کی تحقیق کے لیے لازم ہے کہ پہلے درج ذیل اصول قبول کیے جائیں تاکہ ہم ان دلائل کی تلاش میں نکلیں، یعنی اگر ہم ان اصولوں میں سے کسی ایک کو بھی قبول نہیں کرتے تو پھر ہم نظریہ ولایت فقیہ کا اس بات نہیں کرتے۔ 2. ولایت فقیہ کے مقدماتی اصول۔ پہلا اصول، انسان ایک اجتماعی موجود ہے۔ اجتماعی زندگی میں حکومت ایک ضروری امر رہا ہے اور حکومت کا نہ ہونا عقلاً درست نہیں، کیونکہ اس کا نہ ہونا ہرج و مرج کا موجب ہے اور تمام چیزوں کے ختم ہو جانے کی وجہ بنے گا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کے لیے حاکم کا ہونا لازم ہے، چاہے صالح ہو یا فاسق۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ چاہے دیندار ہو یا بے دین، اس کے لیے معاشرے میں اجتماعی زندگی گزارنا ضروری ہے۔ اجتماعی زندگی گزارنا ضروری ہے، یہاں تک کہ بعض افراد کا کہنا یہ ہے انسان ایک ایسی موجود ہے جو ذاتاً اجتماع یعنی کہ اجتماع پسند ہے۔ اب ایک دوسرے کو زحمت میں ڈالنے سے بچانے اور اجتماعی سلسلے کو جو کہ ضروری بھی ہے آگے بڑھانے کے لیے قانون ضروری ہے۔ دوسرا اصول، اجتماع اور زحمتوں کی ایجاد ہونا۔ اجتماعی زندگی زحمتوں کو ایجاد کرتی ہے کیونکہ ضرورت لامحدود جبکہ وسائل محدود ہیں، پس تزاحم کا ایجاد ہونا طبیعی ہے۔ تیسرا اصول، معاشرے کو بنا قانون کے چلانا ممکن نہیں۔ چوتھا اصول، قانون کا الہی ہونا ضروری ہے۔ پانچواں اصول، انسانی قانون کے لازم ہونے کا درست نہ ہونا۔ چھٹا اصول، قانون کا حکومت کے بغیر اجرا نہ ہونا۔ ساتواں اصول، قانون جاری کرنے والے کے لیے اس سے واقفیت کا لازم ہونا۔ آٹھواں اصول، دین کے خدا کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ نواں اصول، اسلام کا جامع ہونا۔ 10واں اصول، زمانوں کے حالات میں عدم تفاوت کا پایا جانا۔ نمبر 3، نظریہ ولایت فقیہ پر استدلال کے مقدمات۔ جو کچھ بیان ہوا وہ کلی اصول تھے کہ جن کا استدلال اثبات یا نفی ولایت فقیہ سے پہلے جاننا لازم ہے۔ البتہ اب جو آگے بیان ہوں گے وہ نظریہ ولایت فقیہ پر استدلال کے مقدمات ہیں۔ پہلا مقدمہ، انسان کی خلقت کا ہدف کمال ہے۔ انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے خدا نے خلق کیا اور کمال تک پہنچانا فقط الہی تکالیف کے انجام دہی میں مضمر ہے۔ انسان اپنے رشد اور تکامل کے لیے لازم تمام چیزوں سے آگاہی نہیں رکھتا اور آئے دن کھڑے ہوئے جھوٹے دین
انسان کو اپنی جانب کھینچتے ہیں، لہذا صحیح راہ پر اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے خدا کی معین کردہ راہ پر چلنا گزیر ہے۔ دوسرا مقدمہ، خدا جہان کا مالک ہے۔ الہی جہان بینی کے احساس پر عالم کا مالک خدا ہے، اور بس وہی ہے جو قانون بنائے اور اپنی مخلوق میں تصرف کرنے کا حق ہے۔ تیسرا مقدمہ، خدا امور میں براہ راست دخالت نہیں کرتا۔ سنت الہی اور نظم علت و معلول کی اساس و بنا پر خداوند متعال امور عالم میں براہ راست دخالت نہیں کرتا، بلکہ اسباب زمین پر اپنے بندوں میں سے کسی کو خلیفہ منتخب فرماتا ہے۔ چوتھا مقدمہ، خدا نے انبیاء کو منتخب کیا۔ کلام پاک اور تاریخی ادلہ کے مطابق خدا نے زمینی امور پر انبیاء کو حاکم قرار دیا۔ قرآن میں پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لازم ہونے پر بہت سی آیات موجود ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59، سورہ مائدہ آیت نمبر 47، سورہ نساء آیت نمبر 80، سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ اس کے علاوہ جب ہم سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مدینے سے ہجرت کے بعد حکومت تشکیل دی تھی۔ پانچواں مقدمہ، پیغمبر نے امام کو اپنی جانشینی کے لیے منتخب فرمایا۔ امام کی بحث میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو اپنی جانشینی کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے خلفاء کی روش اور ایسے ہی امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت بھی یہی رہی ہے کہ انہوں نے خلافت ملنے کے بعد حکومت تشکیل دی۔ دوسرے ائمہ علیہ السلام بھی حکومت تشکیل دینے پر مامور تھے، لیکن افسوس کہ خلفائے جور نے انہیں فرصت نہ دی۔ اگر ائمہ علیہ السلام کو حکومت تشکیل دینے کا موقع ملتا تو قطعی طور پر دینی احکام کا اجرا بہترین صورت میں انجام پاتا۔ چھٹا مقدمہ، زمانہ غیبت میں عقل و نقل کے مطابق حکومت فقہ کو ہی ہونی چاہیے۔ عقلی اور نقلی ادلہ کے مطابق غیبت کبریٰ کے زمانے میں حکومت کی ذمہ داری فقہا کے سپرد کی گئی ہے۔ جو مقدمات اور دلائل کے ذکر کیے جائیں گے، ان کے مطابق غیبت کبریٰ میں حکومت ایک جامع الشریعت فقیہ کے اختیار میں ہے۔ نمبر 4، ولایت فقیہ کے اثبات میں دلائل۔ ولایت فقیہ کے اثبات کے لیے چند عقلی اور نقلی ادلہ سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ نمونے کے طور پر عقلی دلیل کو تنزیل تجریحی کی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ الف، دلیل تنزیل تجریحی کے مقدمات۔ مقدمہ 1، پہلا، بیان شدہ دلائل اور مقدمات کی اساس پر ائمہ معصومین علیہ السلام لوگوں پر شرعی حکومت کے حوالے سے حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ مقدمہ نمبر 2، اسلام ایک جامع دین ہے، لہذا ضروری ہے کہ زمانہ اہل بیت میں بھی کبھی کوئی اللہ عمل رکھتا ہو۔ نمبر 3،
عقلی قاعدہ تنزیل تجریحی کے تحت جب کسی چیز تک آئیڈیل صورت میں دسترس ممکن نہ ہو تو انسان کسی چیز کی طرف بڑھ جاتا ہے وہ جو ممکن ہو. مثلاً اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتا تو دین اسلام کہتا ہے کہ اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے دے. لیکن نماز ساقط نہیں ہوتی بلکہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور بلکہ وہ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں پڑھنے کی حالت میں تنزیل کر کے بیٹھنے کی حالت تک جاتی ہے، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھا جائے. یہ پارٹ ختم ہوا، اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ میں سنیے.